بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اچھے اور برے کام میں کسی کے ساتھ لگ جانا اور اس کو اس کام میں پورا زور لگا دینا۔ اب یہاں پہ دو سفارشوں کا ذکر ہوا ہے۔ جو بندہ کسی کے لیے دعا بھی سفارش عرض کر رہا تھا نا، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے یہ والی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، تو اس کی اس سفارش پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو میرے دوسرے بندے کے لیے جو مانگ رہا ہے نا، چل نوری فرشتے تو یہاں کھڑا ہو کس کے لیے وہ مانگ، یعنی اس فرشتے کو اس کے لیے اللہ پاک مقرر فرما دیتا ہے کہ فرشتے اب تو اس بندے کے لیے میرے لیے دعا کر۔ اب ادھر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ اپنے فلاں بندے کو اس کو رزق عطا فرما، ادھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے نا تو اس کو بھی وہی عطا فرما۔ یہ ذرا اچھی سفارش کا انداز ہے کہ اس کا مزہ دیکھیں کتنا ہے، اللہ خوش کتنا ہوتا ہے سفارش کرنے کی۔ اب آپ دیکھیں سفارش یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی بیان فرمائی ہے، سفارش حسنہ اور سیئہ، اچھی اور بری، جائز اور ناجائز۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو سفارش اللہ کے بندوں کے حق میں کی جائے وہ جائز بھی ہے اور اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو سفارش اللہ کی حدود میں کی جائے وہ گناہ ہے، اور ہم نے صرف گناہ والی کو پکڑا ہوا ہے، نیکی والی ہم کرتے کوئی نہیں ہے۔ حقوق میں سفارش کرنا نیکی ہے، جائز ہے، کس میں؟ بندوں کے حق میں، اور اللہ کی حدوں میں سفارش کرنا گناہ ہے۔ فرض کیا ایک بندہ آیا، وہ آگے کہتا ہے جی شاہ صاحب فلاں فلاں، اب ایک محلے کا بندہ اثر رکھنے والا ہے، اس کی بات چلتی ہے، وہ ایم پی ہے، ایم این ہے، عہدے والا ہے، کوئی منصب والا ہے، ایک غریب اس کے پاس آ کے کہتا ہے جی میں فلاں بندے کا مقروض ہوں، تو مہربانی کریں میری سفارش کر دیں۔ کیا کریں؟ اب اس کو سفارش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کریں۔ اب یہ ہے حق کی بات۔ سفارش کیا ہوگی کہ یہ بندہ اس قرض والے سے کہے گا یار مہربانی کر، غریب آدمی ہے اس کو معافی کر دے پیسے۔ پہلی سفارش تو یہ، اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ یار چلو پھر معاف نہیں کرتا تو مہربانی کرو کام ہی کر دو، تو 1000 لینا تو 500 لے لو، 500 اس کو چھوڑ دو۔ ایسا اگر یہ بھی نہیں مانتا تو پھر کم از کم اتنا تو کر یار، اس کو مہلت تو دے دے، اس کو مہلت ٹائم تو دے دینا یار، تھوڑا ریز کر لے، تھوڑا اس کے لیے آسانی کر۔ یہ ہے حق میں سفارش، حقوق میں سفارش، یہ جائز ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ والی سفارش کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، وہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی مر گیا، طوفان آئے تھے، جنگل باغ جو اجڑ گئے، کچھ نہیں رہا، تنگ دست ہو گئے ہوں، لوگوں کا میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، مہربانی فرمائیں کچھ عنایت کریں میرے لیے آسانی ہو جائے، یہ آپ سفارش فرما دیں مقروض سے، قرض خواہ سے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا آپ خاموش ہیں۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کوئی ٹھیک آدمی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، سچی میں شاہ جی توجہ فرما رہے ہیں نا جی، سچی میں مستحق ہوں، مہربانی فرمائے۔ آپ پھر خاموش رہے۔ وہ تیسری بار پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا یقین کریں، اللہ کے رسول میں سچ بول رہا ہوں، میں مستحق ہوں، میں کوئی ڈرامے باز فقیر نہیں ہوں، ڈھونگی بھی نہیں ہوں، میں سچی میں مطلب مستحق ہوں، میرے باغ اجڑ گئے، تو فلاں فلاں کے لیے آپ سفارش فرما دیں۔ آپ پھر خاموش رہے۔ اب صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آج تک یہ معمول نہیں تھا نبی علیہ السلام کا۔ معمول مبارک تو یہ تھا کہ جب بھی سائل آیا فوراً عطا کر دیا، اور پھر جواب ارشاد نہیں فرما رہے، خاموشی اختیار فرما رہے۔ قرآن کا بھی حکم تھا نبی علیہ السلام کے لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے در پہ سائل آئیں گے، سوالی آئیں گے، مگر آپ کے در سے کوئی سوالی خالی نہ جائے اور کوئی دھتکارا نہ جائے۔ یہ قرآن ہے نا، سورہ دوحہ۔ محبوب سوال کرنے والے سائل آئیں گے، مانگنے والے آئیں گے، مگر ہم آپ کو یہ شان دیتے ہیں
یہ علماء نے لکھا یہ الف لام جو آتا ہے نا وَأَمَّ السَّائِلَ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے حبیب اگر ایک بندہ آئے نا تیرے در پر مانگنے کے لیے اور 100 چیز مانگے تو تو نے 100 عطا کرنی ہے. کیا بات، سبحان اللہ. یہ ذرا اس کی نزاکت کو سمجھیں. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جھڑکنا نہیں ہے سائل کو. اگر ایک بندہ آئے اور 100 چیز مانگے آپ سے تو خالی تو جانا نہیں ہے، 100 عطا فرما دے. اور اگر 100 بندہ آئے کیا اور ایک ہی چیز مانگے، 100 چیزیں دینا آسان ہوتی ہیں لیکن ایک ہی بندے کو 100 بندے کو ایک ہی چیز دینا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ اب ایک ہی بندے کو یہ بسکٹ ہو تو ایک بندہ آ کے مانگے تو دے دوں. اب 100 بندہ آ کے مانگے یہی لینی ہے، ایسی لینی ہے، یہ اسٹائل ہو، یہ کلر ہو، مشکل ہے. یعنی ایک چیز 100 بندے کو دینا. اللہ فرما رہا حبیب 100 بندہ آئے نا، ایک بندہ آئے تو 100 چیز مانگے تو دو، اور اگر 100 بندہ آ جائے تو ایک ہی چیز مانگے انہیں بھی عطا فرماؤ. یعنی آپ کے ہاں تو یہ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے کہ اگر 100 بندہ کی ایک ہی چیز مانگ لے گا نا تو آپ یہ شان رکھتے ہیں کہ آپ سب کو نواز دیں گے، تب بھی عطا کر دیں گے. وَأَمَّ السَّائِلَ، اس کا مطلب سمجھ آیا جی؟ کیا بلا ابھی یہ لفظ پہ آپ گھر جا کے بھی غور کرتے رہے. ایک بندہ آئے اور 100 چیز مانگی، سائل کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں، خالی نہیں جائے گا. ہاں جی، لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں اور اللہ فرماتا ہے حبیب کائنات ساری یہ میرے بندے آئیں گے آپ کے در پر، لیکن آنے والا کبھی خالی نہ جائے. نبی کی شان تو یہ تھی اور سائل آیا اور فوراً ملا. لیکن آج معاملہ کچھ اس کے مطلب برعکس تھا کہ وہ بول رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. جب 3 بار وہ سائل بول چکا، چوتھی بار بولنے لگا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے. صحابہ سے فرمایا میرے غلاموں، میرے سیدھے سیدھے غلاموں ہیں، آپ کتنے بھولے بھالے ہو. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے ایسا ہوا کہ حیران تو تھے صحابہ کہ ایسا یہ آج خلاف معمول ہوا ہے کہ سائل کو 3 بار کہنا پڑ گیا. ہاں جی، وہ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آج پہلی بار ہوا ہے. حیران تو تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو میں کیوں خاموش تھا؟ میں اس لیے خاموش تھا کہ تم بھی اس کے لیے سفارش کر کے اس نیکی میں شامل ہو جاؤ. یعنی جب یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک جینوئن بندہ ہوں، مستحق ہوں، تو آپ جانتے تھے، آپ کہتے نا کہ حضرت یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اتنی سی سفارش فرما دیتے میرے غلاموں تو خدا تمہیں بھی اس اجر میں شامل فرما لیتا. میں تو اس لیے خاموش تھا تمہارے لیے، تمہارے بھلے کے لیے خاموش تھا کہ تم بھی ذرا سفارش فرما. کیا بات، سبحان اللہ. یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے جناب کہ نبی علیہ السلام ترغیب کیسی فرما رہے ہیں کہ اس کا سوال سن کر خاموش ہے تاکہ کوئی تو بولے نا مجمع میں سے. کیا بات، کوئی تو آقا کو یہ بھی خبر تھی کہ میری امت میں یہ کچھ ہوگا، ایک بندہ بے گناہ بھی ہوگا اور کھڑا ہوگا اور سارے تماشا دیکھیں گے، سارے ظالم کا ساتھ دے رہے ہوں گے، کوئی اس مظلوم کے ساتھ آ کے اس کی گواہی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا، اس کی سفارش کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ آئی یہ ہے سفارش. اور یہ ہم کتنے لوگوں کی کرتے ہیں اور کر چکے ہیں. ایسی اگر سفارش کرو گے، فرمایا یہ والی سفارش تم کرو گے تو نصیب منہا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ منہا، جس نے اچھی سفارش کسی کی کر دی، کسی کے کام میں مدد کر دی، کسی کا کام نکلوا دیا، کسی کے ظلم سے. یہ میں ابھی حق کی بات کر رہا تھا، ابھی حد کی بات کرنی ہے، وہ آگے جو نجائز ہے سفارش. یہ حق کی بات ہے، جو حق میں سفارش کرے، بندوں کو حق دلائیں، ان کی جان چھڑوائیں، ظالم سے بچائیں. یہ ساری سفارشیں ہیں اور یہ جائز ہیں، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، اس پر اللہ ملتا کہ اللہ فرماتا ہے نصیب منہا، فرمایا تمہارے اس نیکی کی عمل کی جزا تو ہم دے ہی دیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں نصیب کا مطلب ہوتا ہے اس سے ہم کچھ زیادہ بھی آپ کو عطا کریں گے. یعنی یہ جو جھونگا جس کو ہم بولتے ہیں دکان پہ جائیں اصل پیسوں کی چیز لے لی کہتے یار جی میری طرف سے یہ بھی ہے ساتھ. اللہ فرماتا ہے ہاں اگر تم نے ایسی سفارش کی نا تو ہم تمہاری جزا تو تمہیں دیں گے، لیکن نصیب کا مطلب آپ نصیب اس لیے فرما رہے نصیب منہا، اس میں تمہارا بھی حصہ ہو جائے گا. جتنا ہم نے اس کو اجر دینا ہے یہ اجر تو پورا دیں گے، مگر ساتھ تھوڑا زیادہ بھی ہم آپ کو عطا کر دیں گے.
اور وہ زیادہ ہم کتنا کریں گے وہ بندو تمہاری سوچ میں نہیں آنے والا، وہ اللہ کی شان ہے. بے شک. بات سمجھے؟ نصیب منہا کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کا اجر بما زیادتی ملے گا، بما زیادتی کے ساتھ میں زیادہ کر کے ملے گا، پورا نہیں ملے گا، زیادہ کر کے ملے گا ایسی سفارش کرنے والے کی. کیا آگے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے بری سفارش